شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اجمیر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں کے کسی سجادہ نشین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے، دیکھ کر کے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو وہابڑوں کے مولوی ہیں، آپ یہاں مزار پر آ کر کے کیا کرنے لگے؟ انہوں نے فرمایا آیا ہوں تماشائے شرک کرنے، دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ یہاں پر شرک کو کیسے انجام دیتے ہو، کن چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، کون سے ریت رواج اختیار کیے جاتے ہیں. تو شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سے اس نے ہنس کر کے کہا کہ مولانا آپ تو بڑے سیدھے سادھے انسان ہیں، یہاں تو توحید ہی توحید ہے، یہاں تو معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، یہاں تنہا صرف اجمیری صاحب کی عبادت ہوتی ہے، انہی کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، انہی سے منتیں مانگی جاتی ہیں، انہی سے دعائیں کی جاتی ہیں. یہاں شرک کا کون سا تصور ہے؟ یہاں تو تنہا انہی کی عبادت کی جاتی ہے، رب کائنات بھی اس میں شریک نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذلک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہبلی کی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران یہاں پر موجود عقیدہ توحید، اتباع رسول اور فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر دینی زندگی اختیار کرنے والے ہمارے احباب، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور بزرگان دین، ایک ایسا رشتہ جو ہم کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر کے میلوں کا اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرا کر کے لا کر کے آپس میں ملاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کے اظہار پر ہم کو آمادہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت، قربت اور تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور ایک ایسا رشتہ جو رشتہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو ایک عقیدے، ایک منہج، ایک دستور، ایک ضابطے اور ایک قاعدے پر جمع کرتا ہے، وہی رشتہ آج ہم لوگوں کو دہلی سے اتنی دور کی سرزمین پر یہاں جمع کر رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ رب العالمین کا انعام خاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا شعور عطا فرمایا کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کا دعویٰ بھی کریں اور ہماری پیشانیاں اپنے جیسے انسانوں، جانوروں، پتھروں، پرندوں یا غیر اللہ کے آگے نہ جھکیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا شریف النس اور باغیرت مسلمان بنایا کہ ہم جا کر کے غیر اللہ سے اولاد طلب نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا مسلمان بنایا کہ ہم اگر جھکتے ہیں تو رب کائنات کے آگے جھکتے ہیں، اسی کا سجدہ کرتے ہیں، اسی کے لیے رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ جا کر کے مکہ مکرمہ میں اسی کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں تو ان بنیادوں پر تعمیر کرتے ہیں کہ ان مسجدوں میں اللہ رب العالمین کی صدائیں بلند کی جائیں، کلمہ توحید پر مشتمل اذانوں کی آوازیں بلند ہوں، اقامت کہی جائے،
قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر کے اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادات کو انجام دیا جائے۔ مسجدیں اس ملک میں یا ساری دنیا میں بے شمار ہیں۔ مسجدوں کے قیام کا مقصد اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کو بجا لانا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ مسجدیں اینٹ اور گارے اور سیمنٹ کا ڈھانچہ تو ہو سکتی ہیں، ورنہ ان مسجدوں کے قیام کا کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اس کی توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، اتباع رسول کو سمجھنے والے، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنے والے اگر چٹائی پر، کھلے میدان میں، درختوں کے نیچے، چلچلاتی دھوپ میں اور اسی طریقے سے بہتی ہوئی ناؤ اور اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے اندر، چلتی ہوئی گاڑیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دیتے ہیں اور اس عبادت کی انجام دہی کی بنیاد اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کسی بھی جگہ پر نماز ادا کر لینا، اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینا، یہ بابرکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور مسجدیں تعمیر کر کے انسان قبر پرستی کو نہ چھوڑ سکے، مسجدیں تعمیر کر کے انسان تقلید شخصی کو نہ چھوڑ سکے، مسجدیں تعمیر کرنے کے باوجود انسان کی پیشانی غیر اللہ کے آگے بھی جھکتی رہے، مسجدیں تعمیر کرنے کے باوجود انسان قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے بجائے ان مسجدوں میں قال فلان و فلان کی صدائیں بلند کرے، تقلید شخصی کی دعوت دے، شخصیت پرستی پر لوگوں کو ابھارے اور اتباع رسول اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تعلیم نہ دی جائے، تو یہ مسجدیں صرف اینٹوں کا ڈھانچہ ہیں، اس کے علاوہ نہ بابرکت، نہ برکت حاصل کرنے کے مقامات اور نہ بابرکت فضا مہیا کرنے کے جگہ اور اس کے لیے کوئی مقام ہے۔ ان مسجدوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے تصور کو زندہ رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جہاں اس دنیا میں پیدا فرمایا، انبیاء کرام کی بعثت ہوئی، یہ ساری کی ساری داستان قرآن و سنت کے دلائل اور صحابہ کرام کی زندگی، تابعین اعظام کے کمالات اور ساری کی ساری چیزیں دیکھتے چلے جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کے اندر دو چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں مسلمانوں کی تنظیموں میں، مسلمانوں کی جماعتوں میں، مسلمانوں کی شخصیت میں، مسلمانوں کے گروہوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں اور ہماری تمام کی تمام جگہوں پر یہ دو چیزیں ہم کو مہیا ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کامیاب مسلمان ہیں اور ہماری زندگی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دو امور کو لے کر کے چلیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اس کی توحید کے تقاضوں کو سمجھیں اور توحید کے مد مقابل شرک باللہ کی جو بھی قسمیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا چاہے، اتباع اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، حج بیت اللہ کو انجام دینا چاہے، غریبوں کی مدد کرنا چاہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا چاہے، ماں باپ کے مقام کو سمجھنا چاہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کے اصولوں سے واقف ہونا چاہے، زندگی گزارنے کے ہنر سے اپنے آپ کو متصف کر کے
اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنے سے لے کر کے اپنی زندگی کے ادنا سے ادنا کاموں کو انجام دینے کے لیے یہاں تک کہ استنجا اور قضائے حاجت کی انجام دہی، بیت الخلا کی تعمیر، وہاں بیٹھنے اٹھنے اور استنجا اور قضائے حاجت کو انجام دینے کے لیے بھی اگر انسان اتباع رسول سے عاری ہے تو اس کی زندگی بالکل بیکار اور بے مقصد ہے۔ تو دو بنیادی چیزیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی توحید کو لے کر کے چلیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جہاں توحید کو سمجھیں وہیں اس بات کو بھی سمجھیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، جہاں توحید کے تقاضوں کو سمجھیں وہیں اس بات کو بھی سمجھیں کہ توحید کے مد مقابل اس کی ضد شرک باللہ کو کس طریقے سے قبیح اور دنیا کے اندر جرم قرار دیا گیا ہے، اور کون سی بنیادوں پر یہ کہا گیا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اگر بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ توحید کو سمجھا جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور اس کے مد مقابل شرک باللہ کی تمام قسموں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے ہماری کامیابی کی کہ ہم زندگی میں کچھ بھی فیصلے کریں، کوئی بھی چیز اختیار کریں، کسی بھی چیز کو منتخب کریں، کچھ بھی فیصلے کریں، چلیں پھریں، اٹھے بیٹھیں، کھائیں پیئیں، شادی بیاہ کی رسم و رواج کو ادا کریں، کسی کی دعوت کریں، کہیں سفر کریں، کسی بھی چیز میں ہم اتباع رسول، سنت رسول اور سیرت رسول کے دائرے سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ یہ دو کامیابی کے راز ہیں۔ اتباع رسول کے مد مقابل انسان تقلید شخصی میں پڑ جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل انسان بدعات و خرافات کو اختیار کر لے تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی تباہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن فرشتے آپ کے پاس آتے ہوئے امت محمدیہ کے بعض لوگوں کو روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھ کو جانتے ہیں، ان کے اندر میرے امتی ہونے کی علامتیں موجود ہیں، تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر لی۔ تو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جماعت اہل حدیث کا سب سے عظیم، سب سے قیمتی، سب سے پاکیزہ سرمایہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ اسلامیہ، منہج رسول، صحابہ کرام کے فہم، سلف صالحین کے فہم، اتباع رسول اور توحید رب کائنات کی بنیادوں پر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر لیں، ان کا سر غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ کچھ بھی کر لیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کو انجام نہیں دیتے۔ وہ کچھ بھی کر لیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ کچھ بھی کر لیں، غیر اللہ کے آگے اولاد کو طلب نہیں کرتے، غیر اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، غیر اللہ سے منتیں نہیں مانگتے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو ہبلی کی سرزمین پر آج آپ سے مخاطب ہونے کا یہ پہلا موقع ہے، اور مجھ کو اس بات کی معلومات ابھی صلاۃ مغرب سے پہلے اپنے احباب اور ذمہ داران کے ذریعے ہوئی کہ ہبلی یہ شرک و بدعات کا ایک فیکٹری ہے، ایک گڑھ ہے۔ یہاں پر شرک کرنے والے آئے دن شرکی عقائد کو وضع کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید سے دور کیا جاتا ہے۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں
اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسی موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العالمین مجھ کو کہنے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو اس پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں کہا جائے وہ رب کائنات کی جانب سے قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر سمجھا جائے, اور کچھ اگر زبان کی لغزشوں کے نتیجے میں کچھ غلطیاں ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرمائے, اس کو حجت اور دلیل نہ بنایا جائے. یہ ہمارا منہج ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے. تو توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اور توحید اور شرک کے سلسلے میں ہم اپنے معاشرے میں کیسے بیداری پیدا کریں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسانیت کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا فرمایا, انسانوں کو جناتوں کو پیدا فرمایا. ان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اسی توحید کو قرار دیا گیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ہے, یعنی وہ صرف میری وحدانیت کا اقرار کریں, صرف میری عبادت کریں, صرف میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں, جیسے میں نے کہا ویسے ہی اپنی پیشانی کو جھکائیں. میں نے جہاں پر جس انداز سے عبادت کرنے کا ڈھنگ بتایا اسی انداز سے عبادت کو انجام دیں. تو یہ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے. یہ پیغام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جناتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اگر انہوں نے کسی پیر و مجاور کو, کسی قبر والے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے, رب کائنات کی جانب رجوع کرنا چاہیے, قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد واضح فرما دیا. یعنی اس دنیا میں رب کائنات نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا ہی نہیں کیا, لیکن اگر پیدا کیا ہے تو صرف ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھے, اس کے مطابق زندگی گزارے, اس کے تقاضوں کی تکمیل کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ توحید کے تقاضوں کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے غلط انداز کی راہیں تلاش کر لے, غلط انداز کے عقیدے پر نکل جائے, غلط انداز کی پالیسی اختیار کر لے, تعویذ گنڈا کرے. اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرائے, اللہ رب العالمین کا کسی کو مثل قرار دے, اس کے مشابہ کسی کو قرار دے, اس کی کسی صفت کا انکار کرے یا کسی صفت کی کیفیت بیان کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مرادف ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا میں پیدا صرف اس مقصد سے کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کا جو اسلوب ہے, جو طریقہ ہے, اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا رب کائنات کی توحید کو ثابت کرنے کا, وہ صرف اثبات کا طریقہ نہیں ہے بلکہ نفی اور اثبات دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پہلے انکار کر دیا, فرمایا وما خلقت الجن والانس, کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی نہیں کیا, اور اس کے بعد استثناء کر دی کہ الا لیعبدون, مگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے. تو توحید اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لیں, اس کے مطابق چلیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, بلکہ توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ توحید کے خلاف اٹھنے والے فتنے, توحید کے خلاف پنپنے والے عقیدوں, توحید کے خلاف پنپنے والے رسم و رواج اور اس کے خلاف جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا آپ انکار کریں, ان کے خلاف آپ دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا جہاد چھیڑیں, اور ایسی تمام کی تمام چیزوں کو
दुनिया से नेस्तो नाबूद करने, मिटाने और इन चीजों को शिकस्त देने की कोशिश की जाए जिन चीजों की बुनियादों पर तौहीद का पानी मरता है और शिर्क बिल्लाह के रस्म रिवाज मिलता है। ये दोनों बुनियादी तकाजे हैं इसी तौहीद के। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिन्नातों की तख्लीक का मकसद वाज़ेह कर दिया। इससे तौहीद की अहमियत का अंदाजा होता है। इंसानों में अफजल तरीन और बुलंद तरीन मकाम रखने वाले अंबियाए किराम का सिलसिला, अंबियाए किराम जो इस दुनिया के अंदर एक मकसद की तकमील के लिए पैदा किए गए, अंबियाए किराम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद व बाला मकाम अता फरमाया, जिनके ऊपर आसमानी किताबें नाजिल की गई, जिनको ऐसा ऐसा मकाम दिया गया कि उन लोगों ने इस दुनिया में रब्ब कायनात की तौफीक और उसके अता करदा मुअजिजात के जरिए दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। उनके ऊपर आसमानी किताबों के मुअजिजे नाजिल किए गए और चलते चलते हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां तक फरमाया कि आपको सबसे अजीम मुअजिजा कुरान मजीद की शक्ल में दिया गया। यह कुरान मजीद चैलेंज है दुनिया की सारी किताबों के लिए, सारे अदीबों के लिए, सारी ताकतों के लिए, सारी तहजीबों के लिए, सारी जबानों के लिए, सारे ममालिक के लिए, सारी कुव्वतों के लिए यह कुरान मजीद चैलेंज है कि इस जैसी एक आयत भी सारे के सारे लोग मिल करके तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि यह रब्ब कायनात का कलाम है। तो नबी आखिरुज़्ज़मा उसी अंबियाए किराम और रसूलों के सिलसिले की आखिरी कीमती कड़ी थे, जिनको यहां तक मकाम अता फरमाया गया कि आपके इशारे पर चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। यहां तक मकाम अता फरमाया गया कि आपके बारे में कब्र के अंदर 3 सवालों में से एक सवाल आपके बारे में किया जाएगा। जिसने जवाब दिया वो कामयाब है और जिसने जवाब नहीं दिया वो अजाब कब्र में मुब्तला करके कब्र के दोनों पार्टों को मिला करके पिछली की हड्डियों पर वार करने का अजाब और अंधे और गूंगे और बहरे फरिश्तों को मुसल्लत करके कयामत तक सर पर वार करने के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया और रसूलों के सिलसिले की आखिरी सुनहरी कड़ी थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको यहां तक मकाम अता फरमाया कि पानी पर हाथ रख दें, एक छोटा सा जखीरा पूरी की पूरी कौमें सैराब हो जाए। इतनी बरकतें, इतनी अजमतें, इतना बड़ा मकाम नबी आखिरुज़्ज़मा को यहां तक मकाम दिया गया कि आपको शफाअत उज़्मा अता फरमाई गई, आपको कौसर अता किया गया, आपको सय्यदुल अंबिया बनाया गया, अंबियाए किराम का सरदार बनाया गया। आपने अंबियाए किराम की इमामत लैलतुल इसरा के अंदर मस्जिद अक्सा में कराई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मकाम अता फरमाया। इसरा की रात में आपको जन्नत की सैर कराई गई और जहन्नम का नजारा कराया गया, आसमान की सैर कराई गई। ये सारे के सारे मकामात उस नबी आखिरुज़्ज़मा को दिए गए जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आज हम नाम लेते हैं और उसकी पैरवी और इत्तिबा की दावेदारी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम के इस मुक़द्दस सिलसिले की बेअसत का मकसद बयान करते हुए फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में कोई ना कोई नबी मबऊस किया, भेजा, ताकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और गैरुल्लाह और तागूत की इबादत से अपने आप को बचाओ। यहां अंबियाए किराम की बेअसत के मकसद को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद को बयान करने के लिए दोनों असालीब का तस्करा फरमा दिया। फरमाया कि हमने अंबियाए किराम को भेजा ताकि तुम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, और दूसरी जानिब नफी कर दी कि वज्तनिबुत तागूत,
اور طاغوت کی عبادت سے بچو. یہی توحید کی بنیادی ترجمانی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، وہیں دوسری جانب غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا جائے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ان چیزوں کا اور توحید کا تذکرہ فرمایا. سورہ اخلاص کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں توحید کے مکمل خلاصے کو بیان فرما دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ رب العالمین تنہا ہے. اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. وہ نہیں جانتا، وہ اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، کوئی اس کے لیے سجدہ کرے، کوئی اس کے لیے نمازیں ادا کرے، کوئی اس کے لیے کتابوں کو چھپوائے اور تقسیم کرے. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ تنے تنہا زندگی گزارنے والا اور تنے تنہا دنیا پر بادشاہت کرنے والا رب کائنات ہے. وہ ساری کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. آج 26 تاریخ غالباً ہو گئی کرسمس کا، وہ تہوار جو 2 دن سے پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی کھڑا کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بدقسمتی سے اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں. یہ کرسمس کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے رب کائنات کے لیے اولاد ٹھہرا دی. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم بڑی عجیب و غریب اور بڑی بھدی چیز لے کر کے آئے ہو، بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو. وہ رب کائنات جو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یا وہ کسی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو بات تم کہتے ہو میری کرسمس کے ذریعے یا کرسمس کی مبارکباد دے کر کے، یہ دراصل بنیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دینے والے مذہب عیسائیت کی. یہ اپنے عقیدے کی ترویج کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن سے سفر کریں، ہر جگہ ان ایام میں اس کی علامتیں آپ کو نظر آ جائیں گی. اور ہمارے بچے اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اس کو تہذیب سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ رب کائنات کے لیے اولاد ٹھہرائی جائے. اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس جرم کے اثرات کے نتیجے میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور لوگ اس میں سما جائیں، اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ تم لوگوں نے رب کائنات کے لیے بیٹا قرار دے دیا. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کے بیٹیاں کہتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہتے تھے. اس انداز کے بے شمار عقائد ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں. بعض ایسے طبقے مسلمانوں میں آج بھی مسلمان کہے جاتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص نور کے ذریعے ہم انسانوں کو، یا کم از کم انبیاء کرام کو پیدا کیا ہے، ہمارے علماء کو پیدا کیا ہے. لہذا علماء کے آگے، انبیاء کے آگے سجدہ کرنا اس بنیاد پر جائز ہے کہ وہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی روح سے پیدا کیے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی اسی عقیدے، اسی باطل اتہام، اللہ رب العالمین کو دی جانے والی اسی گالی کا حصہ ہے
جس کو اللہ رب العالمین نے صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں گالی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، اور گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے بیٹا قرار دیتا ہے۔ مجھ کو بیٹا، میرے لیے بیٹا قرار دینا یہ گویا مجھ کو گالی دینا ہے۔ تو آج کے دور میں ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے، اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، اپنے چینلز کے ذریعے، اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایمان کو منہدم کر دیا۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے جن لوگوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھیں۔ ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے جن لوگوں نے قرآن و سنت کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی تھیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی سازشیں کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو قتل کرنا چاہا اور آپ کو اذیتیں پہنچاتے رہے، اسلام کو جھٹلاتے رہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان نقائد کو فاسد قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک، اس کا مثل، اس کے مانند کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی چشمے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی بینائی چلی جاتی ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، دو تین لوگ ایک ساتھ بولیں تو یہ کان ان کا متحمل نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن رب کائنات کی قوت سماعت و بصارت، اس کی شایان شان اور اس کی شان کے مطابق اس کا اقرار کیا جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر میں تھے، فنا صحابی رسول ہمارے ساتھ تھے، وہ ہر وقت نفلی نماز ادا کرتے تو بار بار دہرا کر کے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام کرتے، بار بار سورہ اخلاص کو دہراتے رہتے، بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو یہ سورت اللہ رب العالمین کی توحید کے بیان کے نتیجے میں اتنی زیادہ پسند ہے کہ میں بار بار اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا